اس میں لکھا تھا، ذرا توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ اس نے اپنی حبیب یمنی کو خط لکھا۔ حبیب یمنی ابو جہل کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ہم سبق ساتھی بھی تھے، بچپن کے دوست بھی تھے اس کے۔ اس نے خط لکھا کہ تم حکیم بھی ہو اور بڑے عقل مند بھی ہو، لیکن آؤ ایک بات ہے تم سے کرنی ہے، جیسی میرا خط تمہیں ملے فوراً چلے آنا مکے میں۔ یہ خط حبیب یمنی تک پہنچا، جیسی خط ان کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً سفر شروع کیا، مکے کی سرحد پر آئے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ میں روئی لے کے کھڑا تھا۔ حبیب یمنی کو آتے دیکھا، اتارا نیچے کا، نیچے اتر، نیچے اترے حبیب یمنی کا اب کیا کہنا ہے؟ کہا پہلے یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا چل ٹھیک ہے یار، بتا کیوں تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھ سے سچ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے۔ کہا کیا؟ کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہتا ہے یہ پتھر کے خدا ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کہا یار ذرا سچ بتا کہ بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا، تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب یمنی کا، اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، اپنے گھر میں لایا۔ اب حبیب یمنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، ذرا اس کا علاج تو کر دے، تو حکیم ہے، نبض پکڑ کے دیکھ لے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، یہ دشمن کی بولی ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں۔ مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے، کبھی اہل غیرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے۔ کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا، ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے، میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا، اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا۔ کہا میں خوش ہو گیا، میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں، میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کنکریو، اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا، آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہیں۔ جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا، کان کے قریب مٹھی لگائی، جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے، ہاتھ مت پکڑ لینا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت پہ جا کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں صاحب کہا کہ ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا ٹھیک ہے پھر؟ کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا، آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور یہ علماء اکرام ہے بڑے بڑے علماء، ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ کہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا۔ کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم۔ کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ، پورے مکے نے مارا، یہاں تک کہ جسم سے خون بہا، کھال جلائی، چربی پگھل کے جلی۔ میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے۔ کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے، دنیا کا ظلم ایک پلے میں، بلال کی ہمت ایک پلے میں، وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے، محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا۔ تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟
ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے، آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے، بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، تو کام ہی نپٹا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے۔ کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے، جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں، اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے، مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا۔ بس توجہ کرے، اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں، اپنے محبوب کے تذکرے ہوں تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا گیا، یقیناً خدا راضی ہو جائے گا۔ بس توجہ کریں۔ کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو، قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی۔ ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا، خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ، 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں، لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو، کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی ہیں حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو آپ سے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے۔ حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں، میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ۔ وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے، حضور نے نا یوں، توجہ ہے اشکر بھائی، حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا، جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا۔ اللہ اکبر۔ مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے، لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی۔ اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے، آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی، جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا، امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے، 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا، جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی۔ کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا۔ کہا جی پھر تو ہو گیا کام۔ حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا تو یہ طریقہ ہی نہیں بچا، ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں نہیں جھانک سکتا، خوشبو میں نہیں سونگ سکتا، تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا، غصہ نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے، بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے۔ کہا پھر؟ کہا ملاقات کر لے۔ کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ جگہ کا تعین، کدھر جانا؟ کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے، انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ انہیں اپنے، ذرا سارے کہہ دو، اپنے گھر بلا لیں گے، اپنے۔ کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ کہا گھر بلا لیتے۔ المختصر یہ فیصلہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ابو جہل جس کا لقب ہے، مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے، کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا، آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے، اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے، پوری دنیا اصل نام بھولے بیٹھی ہے۔ حضور جو کہہ دیں وہی پتھر کی لکیر ہے۔ توجہ کیجئے۔ کہا ٹھیک ہے
لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے، کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں، باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جا رہے ہیں، حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا، یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا، محبوب اداس کیوں ہوتا ہے، گھر اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں، خرچ اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب سرکار کو دعوت دے دی گئی، اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو، کہنے لگا سنو بھائی، میں نے یہ سنا جب وہ آتے ہیں تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا، اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا، تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی، اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے، کہا اٹھنا مت تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے، لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا کیا کر رہے ہو، کہا رب حکم فرما دے، کہا آج ابو جہل کے گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے، محبوب آئے تو پھر کسی کو اٹھنا نہیں ہے، کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے چلے جاؤ، اور جتنے بیٹھے ہیں نا ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے دشمن، سب کے پیچھے جا کے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دو، جیسے محبوب پہنچے اور جو اٹھنا نہ چاہے جبریل تیری ذمہ داری ہے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا۔ آج بھی لوگ بھوکا کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو، قیام تعظیمی یہ رب کراتا ہے، اور قیام تعظیمی سے روکنا تمہارے باپ ابو جہل کا کام تھا، انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہونا کسی کو بھی، اور رب نے فرمایا دیکھوں آج کون کھڑا نہیں ہوگا، محبوب میرا جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ جب جب نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہے تب تب مدد کے لیے جبریل آئے ہیں، اس پہ کئی ساری روایتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، میں اس کو بھی بتا کے چلتا، لیکن بس نبی کی شان سن لو، بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا، اللہ اکبر۔ ادھر میرے نبی ساتھ میں چند صحابہ ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جماعت در جماعت، اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے، اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کرے معاذ اللہ، ان کی گردن جھکائیں، لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اللہ اکبر۔ وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو، اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ میرے حضور نے قدم رکھا، ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری، عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری، ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا، لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا، پہلا قدم حضور نے اندر رکھا، ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں، جیسی کہا نا اٹھنا نہیں، ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے، سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا، جب ابو جہل کھڑا ہوا عتبہ خود کھڑا ہو گیا، شیبہ خود کھڑا ہو گیا، دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے، جب سب کے سب کھڑے ہو گئے میرے حضور نے اندر قدم رکھا، آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی، جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے، عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا، شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا، سب مل کے چودھری ابو جہل سے کہہ رہے تھے تم کیوں کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہا تھا یار مجھے خود نہیں پتا چلا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں، میرے حضور بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان، اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا، جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے ہیں او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے، سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے۔ بس توجہ کیجئے پیارے، اللہ سلامت رکھے سب کی نسلوں کو، جتنے بھی مسلک اہل سنت والے ہیں، بس توجہ کیجئے۔ بیٹھ گئے، حبیب یمنی کہنے لگے مجھے اس نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، ہاں میرے نبی نے فرمایا، حضرت حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نبی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے، صرف زمین پہ چلتا ہے، اس کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، میرے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ ابو جہل کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا آسمان پہ نہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ آج بد مذہب بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حبیب یمنی ایمان لانے سے پہلے جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات جانتا ہے،
جو راز جانتا وہ نبی ہوتا. یہ حبیب یمنی کہہ رہے ہیں. کہتے حضور اس لیے میرے دو سوال ہیں, دو سوال یاد رکھنا. حبیب یمنی کیا کہتے ہیں میرے؟ بولو سارے بولو. میرے دو سوال ہیں. ایک سوال میں کروں گا, جواب آپ کو دینا ہے. دوسرا سوال بھی آپ کریں گے, جواب بھی آپ دیں گے. یہ دو باتیں کہیں حبیب یمنی نے. اتنی بات کہی میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ پہلا سوال کرو. کہا میں جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چلیے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ وقت دوپہر کا تھا, دوپہر کا وقت تھا, سورج تھا, چاند نہیں تھا اس وقت میں. کہا آپ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ میرے حضور اٹھے, کہا چلیے. حضور آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے, ابو جہل سب سے پیچھے. جب حضور چلنے لگے نا, ابو جہل نے یوں گردن جھکائی, چہرہ اتر گیا. ایک کہنے لگا چچا بات کیا ہے؟ کہا بات پوچھتا کیا ہے, جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے. اللہ اکبر. جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے. دوپہر کا وقت تھا, اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا, دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا. اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا, کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی. اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا, دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جب چاند دو ٹکڑے ہوا, آپ فرماتے ہیں اب بتا کیا رائے ہے, انہیں جوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے. یوں میرے نبی نے اشارہ کیا, چاند جڑ گیا. اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں. میرے نبی فرماتے سن, یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے, جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے, کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر سے اپاہج ہے, اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اتنا سننا تھا, قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے, کہتے آقا دیر نہ کیجئے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. میں مان گیا ہوں, پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے, حضور فرماتے ہیں جا, ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا